بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کتاب دیس دیس کی کہانیوں سے کہانی نمبر 4 جادو کی ہنڈیاں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کی مصنفہ کشور ناہید ہے اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ کسی گاؤں میں ایک غریب عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک لڑکا تھا۔ وہ بیچارے بہت غریب تھے۔ لے دے کے ان کے پاس بس ایک گائے تھی، وہ بھی بہت کم دودھ دیتی تھی۔ دونوں ماں بیٹے بنیے سے ادھار لے کر گزر بسر کرتے تھے۔ ایک دن بنیا عورت کے پاس آیا اور بولا، کل شام تک میرے سارے پیسے دے دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بیچاری عورت کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی، وہ بنے کا قرض کیسے ادا کرتی؟ اس نے بیٹے سے کہا کہ منڈی جا کر گائے بیچاؤ، اس سے جو پیسے ملیں گے وہ بنیے کو دے دیں گے۔ لڑکا منڈی کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھا ملا۔ بوڑھے کے ہاتھ میں ایک ہنڈیا تھی۔ اس نے لڑکے سے پوچھا، میاں کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے بوڑھے کو ساری بات بتا دی۔ بوڑھے نے کہا، پریشان مت ہو، تم مجھے اپنی گائے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں ہنڈیا دے دوں گا۔ لیکن میری ماں کو تو پیسے چاہیے، اس کو بنیے کا قرض ادا کرنا ہے۔ یہ ہنڈیا بڑے کام کی ہے، اسے آگ پہ رکھنا، پھر جو مانگو گے یہ تمہیں دے دے گی۔ لڑکے نے اسے گائے دے دی اور خود ہنڈیا لے کر گھر آ گیا۔ ماں نے سارا قصہ سنا تو وہ بہت ناراض ہوئی اور بولی، تو بھی کتنا بے وقوف ہے، اس بھدی کالی ہنڈیا کے بدلے میں اس بڈھے کو گائے دے دی۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو خوب مارا، لیکن لڑکے کو بوڑھے کی بات کا اعتبار تھا۔ اس نے ہنڈیا کو چولہے پہ رکھا۔ جیسے ہی آگ ہنڈیا کے پیندے سے لگی، اس نے بولنا شروع کر دیا، کھی 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 کھی، میں جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں بنیے کے باورچی خانے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر ہنڈیا غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہنڈیا پھر آگ پر رکھی ہوئی تھی، لیکن اب وہ خالی نہیں تھی، اس میں مزیدار پلاؤ بھرا ہوا تھا۔ ماں اور بیٹے نے پلیٹیں بھر بھر کے پلاؤ کھایا اور پھر آرام سے لیٹ گئے۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد ماں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا، آئے آج کا کھانا تو ہنڈیا نے دے دیا، کل کا کیا بنے گا؟ یہ سن کر ہنڈیا بولی، کھی 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 کھی، میں جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ لڑکے نے پوچھا۔ بنیے کے باورچی خانے میں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے غائب ہو گئی۔ چند منٹ بعد وہ واپس آئی تو اس میں گوشت، ترکاری اور پھل بھرے ہوئے تھے۔ دونوں ماں بیٹوں نے تمام چیزیں نکال کر الماری میں رکھ دی، لیکن تھوڑی دیر بعد ماں نے پھر بڑبڑانا شروع کر دیا، چلو خیر، اس ہنڈیا نے ہمیں ایک ہفتے کے لیے کھانا تو دے دیا، لیکن ہم بنیے کا قرض کیسے ادا کریں گے؟ یہ سن کر لڑکے نے ہنڈیا چولہے پہ رکھ دی۔ ہنڈیا کو آگ لگی تو وہ بولی، کھی 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 کھی، میں جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ لڑکے نے پوچھا۔ بنیے کی تجوری میں۔ ہنڈیا غائب ہو گئی۔ چند منٹ بعد وہ واپس آئی تو اس میں ڈھیروں روپے بھرے ہوئے تھے۔ لڑکا اور اس کی ماں روپے گننے لگے۔ اتنے میں آتش دان کی چمنی میں سے کسی کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ یہ آواز بنیے کی، آئے بچاؤ بچاؤ، میں مرا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب ہنڈیا بنیے کی تجوری میں گھسی تو بنیے نے اس کو پیسے چراتے ہوئے دیکھ لیا۔ جب ہنڈیا کھڑکی میں سے اڑ کر آنے لگی تو بنیے نے بھاگ کر اسے پکڑ لیا اور ہنڈیا کے ساتھ ساتھ اڑتا ہوا عورت کے گھر تک آ گیا۔ ہنڈیا آتش دان کی چمنی میں سے نکل کر گھر کے اندر چلی گئی، لیکن بنیا بہت موٹا تھا، وہ چمنی میں پھنس کر رہ گیا۔ لڑکے نے بنیے کو چمنی میں پھنسا ہوا دیکھا تو اس نے آتش دان میں اور لکڑیاں ڈال دی۔ دھوئیں سے بنیے کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا، خدا کے لیے مجھے بچا، میں تمہارا سارا قرض معاف کرتا ہوں۔ عورت بنیے کی مدد کے لیے بھاگی، لیکن لڑکے نے اسے روکتے ہوئے کہا، ماں اسے مت نکالو۔ بنیے نے پھر فریاد کی، خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، میں تمہارا قرضہ معاف کرتا ہوں، بلکہ میں اپنی لڑکی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا اور اپنی ساری دولت تمہیں دے دوں گا۔ یہ سن کر لڑکا اوپر چڑھا اور بنیے کو چمنی میں سے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ ایک ہفتے کے بعد بنیے نے اپنی لڑکی کی شادی اس عورت کے لڑکے سے کر دی۔ اس نے اپنی ساری دولت لڑکی کو جہیز میں دے دی۔ لیکن اس ہنڈیا کا کیا ہوا؟ ہنڈیا نے شادی کے دن بڑے اچھے اچھے کھانے پکائے اور پھر غائب ہو گئی۔ ڈنمارک کی کہانی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔